بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملک سجاد ولاگز میں خوش آمدید۔ سب سے پہلے تو ان تمام لوگوں کا بہت شکریہ جنہوں نے اسلام آباد آفس کے شروع کرنے پہ ہمیں مبارکباد دی اور نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ پاکستان سے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ یورپ کے مختلف ویزے جو ہیں وہ اپلائی کرتے ہیں، جس میں اسپین ہے، اٹلی ہے، فرانس ہے، سویڈن ہے، ناروے، ڈنمارک، بے شمار ملک ہے۔ لیکن اس میں زیادہ تر لوگ جو ہیں ان کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ ہم نے کون سے ویزے اپلائی کرنے ہیں جس میں ویزا لگنے کے چانسز زیادہ ہوں، کیونکہ عام طور پر وہ ملک جو ٹورزم کو پروموٹ کرتے ہیں ان کے ویزے لگنے کے یقیناً چانسز زیادہ ہوتے ہیں، جبکہ وہ لوگ جو ٹورزم کو پسند نہیں کرتے یا وہ ملک جو ٹورزم کو پروموٹ نہیں کرتے، جس میں جرمنی عام طور پر آ جاتا ہے، سویڈن آ جاتا ہے، ناروے آ جاتا ہے، یہ وہ کنٹریز ہیں جو کم ویزے پاکستان کو دیتے ہیں۔ میں کوئی 2 سال پہلے جو ہے وہ سویڈن گیا تھا، تو الحمدللہ مجھے تو انہوں نے، چونکہ میری ٹریول ہسٹری بہت زیادہ ہے تو اس وجہ سے مجھے تو انہوں نے 4-5 دنوں میں دے دیا تھا، لیکن باقی دوستوں کو نہیں دیے تھے۔ تو اس لیے آپ کو جب بھی آپ ویزا اپلائی کریں تو ذہن میں رکھیں کہ آپ کو ویزا جو ہے وہ ٹورسٹ کنٹری کا کرنا چاہیے۔ اس میں جب ہم اسپین کی بات کرتے ہیں، اٹلی کی بات کرتے ہیں، فرانس کی بات کرتے ہیں، تو اس میں ایک ملک جو ہے وہ نیدرلینڈ ہے، جو کہ بہت خوبصورت ملک ہے اور ٹورزم کے حوالے سے بہت ہی زبردست ہے، اور اس کی فیملی کے ساتھ ویزا ریشو بہت بہتر ہوتی ہے۔ ہم نے آج تک الحمدللہ جتنے بھی ویزے اپلائی کیے ہیں اس میں تقریباً 80% تک جو ہے ہماری ویزا ریشو رہی ہے۔ ہمارے یہاں سب سے بڑی پرابلم یہ ہے کہ لوگوں میں صبر نہیں ہے، اس کی اپوائنٹمنٹ جو ہے وہ لیٹ ملتی ہے، اور جب کوئی بندہ کسی کو اپوائنٹمنٹ کے لیے کہہ دیتا ہے یا پیسے دے دیتا ہے تو پھر اس کو رات کو نیند نہیں آتی اور وہ صبح شام میسج کر رہا تھا میری اپوائنٹمنٹ کب ملے گی، میری اپوائنٹمنٹ کب ملے گی۔ تو ہمارے یہاں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ پہلے تو ہم 40 سال تک سوئے رہتے ہیں، 40 سال تک، 45 سال تک ہم نے زندگی میں ویزا ہی نہیں اپلائی کیا ہوتا۔ اس کے بعد جب ہمیں ہوش آتی ہے، جاگ آتی ہے کہ جی ہم نے تو یورپ جانا تھا، وہ غلطی ہوگی، تو پھر ہم کہتے ہیں جی ہفتے کے اندر ہمیں جو ہے وہ یورپ بندہ بھیج دے۔ اور اگر کوئی بندہ کہے کہ بھائی اپوائنٹمنٹ نہیں مل رہی تو ہم کہتے ہیں جی اچھا جی یہ کیسے ہو سکتا ہے، اپوائنٹمنٹ تو مجھے فلاں بندہ کہہ رہا ہے مل جائے گی، فلاں بندہ۔ تو میری ریکویسٹ یہ ہے اگر یورپ کا ویزا اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں تو سب سے پہلے اپنے اندر حوصلہ پیدا کریں۔ جب حوصلہ پیدا ہوگا، پیسے خرچ کرنے کا حوصلہ پیدا ہوگا، اپوائنٹمنٹ اگر دیر سے آ رہی ہے اس کے انتظار کا حوصلہ پیدا ہوگا، امبیسی کو 10 دن اوپر لگا دے اس کا حوصلہ پیدا ہوگا، تو پھر آپ کو انشاءاللہ کوئی نہ کوئی ویزا مل جائے گا۔ اگر نیدرلینڈ کا ٹورسٹ ویزا پاکستان سے اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں، بہت آسان طریقہ ہے، 3 سٹیپ ہیں۔ سب سے پہلے جو ہے آپ نے اپوائنٹمنٹ لینی ہے، خود لیں یا کسی کنسلٹنٹ کے تھرو لیں۔ دوسری جو ہے وہ آپ نے فائل پریپیئر کروانی ہے۔ فائل میں 3 سے 6 مہینے کی بینک سٹیٹمنٹ، آئی ڈی کارڈ، پاسپورٹ، پروف آف انکم، یہ بیسک ڈاکومنٹس ہیں۔ کنسلٹنٹ جو ہے وہ اپنے ڈاکومنٹس تیار کرتا ہے، جس میں آئی ڈی کارڈ کے ساتھ، پاسپورٹ اور باقی ڈاکومنٹس کے ساتھ وہ آپ کا کور لیٹر بناتا ہے، ہوٹل بکنگ کرتا ہے، انشورنس بناتا ہے، ٹکٹ کرتا ہے۔ یہ ساری چیزیں کنسلٹنٹ آپ کو تیار کرتا ہے، لیکن ان ساری چیزوں کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ یہ جو ہیں کنسلٹنٹ نے بنا دی ہیں تو 100% ویزا لگے گا۔ ویزا بہرحال امبیسی نہیں دینا ہے، صرف اور صرف کنسلٹنٹ یہ کر سکتا ہے کہ اگر آپ کی اس کے ساتھ ڈسکشن اچھی ہے تو وہ آپ کی باتوں کو سمجھ کے آپ کے لیے کور لیٹر جو ہے وہ اپنا اچھا بنا دیتا ہے۔ آج کل جو ہے جو لوگ ہیں جو وہ کور لیٹر وہ کچھ اے آئی بھی بنا دیتے ہیں، لیکن دیکھیں مشینی لینگویج میں اور انسانی لینگویج میں بہت فرق ہوتا ہے۔ اور اسی طرح اگر آپ کور لیٹر اے آئی وغیرہ سے بنائیں گے تو میں تو بالکل اس کے اوپر بلیو نہیں کرتا، کیونکہ جو آپ کو آپ کے بارے میں پتہ ہے، جو آپ مجھے اپنے بارے میں بتا سکتے ہیں، وہ مشین کو نہیں بتا سکتے۔ تو بہرحال اگر آپ نیدرلینڈ کا ٹورسٹ ویزا پاکستان سے اپلائی کرنا چاہ رہے ہوں فیملی کے ساتھ یا اکیلے، اور اس سلسلے میں کنسلٹنسی چاہیے ہو، ملک سجاد کنسلٹنسی لاہور آفس یا اسلام آباد آفس کو آپ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، وزٹ کر سکتے ہیں، انفارمیشن لے سکتے ہیں، پروسیس کروا سکتے ہیں۔ بہت شکریہ، دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔